اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ دجلہ کے کنارے بغداد نامی بستی کافی عرصہ سے آباد تھی، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ بغ نامی ایک بت سے منسوخ تھی، جبکہ داد فارسی کا لفظ ہے جس کا معنی عطیہ ہے۔ اس طرح اس کا معنی بنتا ہے باغ کا عطیہ۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ باغ کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی بولا جانے لگا تھا، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ کے معنی میں ہے، اور بعض مورخین کی نکتہ رسی نے اسے باغ داد کی صورت میں پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ نوشیرواں عادل اس جگہ باغ میں بیٹھ کر داد و انصاف دیا کرتا تھا، اس لیے اس کے حوالہ سے یہ بغداد کہلایا جانے لگا۔ لیکن جب عباسی خلفاء نے اپنی سلطنت و خلافت کے لیے ایک نئے دارالحکومت کی تعمیر کا پروگرام بنایا تو مدینۃ الاسلام کے نام سے خلیفہ منصور عباسی نے ایک عظیم و شان شہر کی بنیاد رکھی، جو سرکاری کاغذات میں مدینۃ الاسلام کہلاتا تھا، لیکن اس کا روایتی اور تاریخی نام بغداد ہی رہا۔ بغداد ایک زمانہ میں عروس البلاد کہلاتا تھا۔ اسلامی سلطنت و خلافت کا یہ پایہ تخت ہونے کی وجہ سے اسے عالمی سطح پر وہی حیثیت حاصل تھی جو آج کل واشنگٹن ڈی سی کو حاصل ہے۔ یہاں بیٹھ کر ہارون الرشید اور مامون الرشید جیسے باستود حکمرانوں نے دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکومت کی ہے۔ ہارون الرشید کی سلطنت کی وسعت کا اندازہ اس کہاوت سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک روز خلیفۃ ہارون الرشید اپنے چند درباریوں کے ہمراہ کھلے میدان میں تھے۔ کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی تھی اور خشک سالی کا سامنا تھا۔ اچانک ایک طرف سے بادل نمودار ہوئے۔ بادشاہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور خوشی کے ساتھ بادلوں کے چھا جانے اور برسنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ بادل سر پر آئے مگر برسے بغیر آگے نکل گئے۔ ہارون الرشید نے حیرت سے آگے بڑھتے ہوئے بادلوں کو دیکھا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، اچھا تمہاری مرضی، مگر جہاں بھی برسو گے خراج تو مجھے ہی آئے گا۔ بغداد علم کا مرکز تھا، فنون کا گہوارہ تھا اور دنیا بھر کے اہل و علم و دانش کا مرکز تھا، مگر عباسی خلفاء اور ان کی سلطنت کے زوال کا اثر بغداد پر بھی پڑا۔ جب فروری 1285 عیسوی میں منگول سردار ہلاکو خان نے سلطنت عباسیہ کے آخری تاجدار معتصم باللہ کو شکست دے کر قتل کر ڈالا تو نہ صرف عظیم الشان عباسی سلطنت و خلافت تاریخ کی دھندلیوں میں گم ہو گئی، بلکہ ہلاکو خان نے بغداد کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر اس قدر وحشیانہ قتل عام ہوا کہ بغداد کی 20 لاکھ آبادی میں سے 15 لاکھ کے لگ بھگ اس قتل عام کی بھیڑ چڑھ گئے۔ کتب خانے جلا دیے گئے، علماء اور دانشور تہ بتہ کر دیے گئے اور علم و تہذیب کے نشانات تک مٹا دیے گئے۔ اس کے بعد بغداد پھر آباد ہوا اور اس کی رونقیں کسی حد تک بحال ہونے لگیں، اگرچہ وہ اب ایک اسلامی خلافت کا پایہ تخت نہیں رہا تھا، مگر اپنے شاندار ماضی کے حوالے سے اس کی عظمت کی روایات موجود تھی۔ مگر 1401 عیسوی میں امیر تیمور نے اسے فتح کر لیا۔ پھر بغداد نے تقریباً 1 صدی سکون سے گزاری اور وہ ابھی سنبھل ہی رہا تھا کہ 1507 عیسوی میں ایران کے صفوی حکمران شاہ اسماعیل نے اس پر چڑھائی کر دی۔ صفویوں نے بغداد پر قبضہ کر لیا، عام باشندوں اور سرکردہ سنی رہنماؤں کو قتل کر دیا، اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمیت بہت سے بزرگوں کے مزارات اجاڑ دیے، مگر ان کا قبضہ زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکا، کیونکہ اب ترکوں کی خلافت عثمانیہ اس طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ چنانچہ خلیفہ عثمانی سلطان سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے 1534 عیسوی میں ایک بڑے مارکہ کے بعد بغداد فتح کر لیا اور اسے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا لیا۔ سلطان سلیمان نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سمیت بہت سے بزرگوں کے مسمار شدہ مزارات دوبارہ تعمیر کروائے۔